صدیق اکبر آقا کا پیارا، صدیق اکبر ہے میرا مولا، صدیق اکبر۔ نئے سال کی خوشی میں سمندر نہیں لے گیا، یہاں پر آ گیا ہوں۔ گناہ گار بہت ہوں، توبہ کرنے آیا ہوں۔ اللہ پاک سے توبہ کریں گے، معافی مانگیں گے، جو گناہ کیے ہیں وہ بخشوائیں گے اپنے۔ فیضان مدینہ میں جب 12 بجتے ہیں تو دعاؤں کا سلسلہ ہوتا ہے خوب، اور درود پاک پڑھا جاتا ہے اور نعت شریف ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے خوب گر گڑا کر دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا ہے، کیونکہ 31 دسمبر کی رات ہے، اور جو آج کی جو یوتھ ہے، جو جنریشن ہے، وہ ان کے لیے گناہ کرنا بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے۔ کوشش کی اپنے ساتھ جو ہے آج کی جو جنریشن ہے، یوتھ ہے، ٹیچرز، اسٹوڈنٹس اور یہ ینگسٹر ہیں، ان کو لے کر ساتھ آئیں، اور تاکہ یہ دیگر خرافات سے بچیں، اور یہاں پر آ کر یہاں کا جو ماحول ہے وہ دیکھیں۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو فرسٹ ٹائم آئے، ماشاءاللہ اچھا لگ رہا ہے۔ پہلے بھی ہم نے بنائی ہیں ہیپی نیو ایئر، بہت الگ الگ جگہ پہ بناتے تھے، پہلے مدنی چینل پہ سناتا ہو، تو اس بار یہاں فیضان مدینہ میں ہم بنانے آئے۔ ماشاءاللہ مدنی مذاکرے میں آئے تو بہت سارے مسلمان ہمارے بھائی ایسے ہیں جو کہ آج گناہوں کے اڈوں پر جا کے انہوں نے نئے سال کا آغاز کیا۔ الحمدللہ ہم مرشد کا دیدار کرتے ہوئے نئے سال میں داخل ہوئے ہیں۔ پیر صاحب نے نیت بھی کروائی ہے، اس میں انشاءاللہ الکریم میں بھی نیت کرتا ہوں کہ روزانہ 19 آیات کی ضرور تلاوت کیا کروں گا۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ پہلے جو تھی مطلب ٹائم پاس کرنا، ہوٹلوں پہ ٹائم اسپینڈ کرنا، تو یہاں پہ آنے سے ہمیں مطلب کہ دین کا پتہ چلا کہ اسلام، نماز، سب سے فرسٹ آف آل تو نماز پڑھنا، کہ ہم جو ہے نا نوجوان نسل ہماری سب تباہ ہے، نماز کا نہیں پتہ ہے، اپنا ٹائم بہت ویسٹ کر رہے ہیں، مطلب آخرت کا نہیں پتہ، دنیا داری دیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں آنے سے یہ پتہ چلا ہے کہ ہمیں اپنی آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے، نماز 5 وقت کی پڑھیں، اور جو دنیا میں مقصد لے کے آئے ہیں وہ مقصد کو پورا کریں۔ یہی مقصد اور یہی نیت تھا کہ انشاءاللہ علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا، اور الحمدللہ جو سوچا تھا اس سے بہتر پایا ہے۔ سکون ملتا، بس ایک قلبی سکون، ذہنی سکون، دنیا کا کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا یہاں آنے کے بعد، کہ بس فیضان مدینہ میں آنے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ اصل زندگی یہاں پر ہے۔ بہت فرینڈلی ماحول ہے، سب کچھ اچھا ہے، بہت اچھے اسلامی بھائی ہیں، بہت کوپریٹ کرتے ہیں، تعاون بھی بہت کرتے ہیں، اگر کچھ نہیں پتا تو وہ بتاتے بھی ہیں۔ یہی نیت کی ہے کہ آج کے بعد جو تو ہو گیا ہم گناہ سے اس سے توبہ کرتے ہیں، آنے والی زندگی الحمدللہ اسلام کے اوپر چلیں گے۔ ہر مدنی مذاکرے میں کوئی نئی چیز سیکھنے کو ملتی ہے۔ بظاہر بہت ساری چیزیں زندگی میں ہم کر رہے ہوتے ہیں یا ہو رہا ہوتا ہے، لیکن توجہ نہیں ہوتی، لیکن امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ جو ہے نا، وہ اتنا گہری نظر کے ساتھ وہ تربیت فرماتے ہیں کہ بندہ بتا اچھا یہ بھی ہوتا ہے۔ جیسے آج ابو بکر کے نام پہ گفتگو ہوئی تو امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ ابو بکر نہیں ہوتا، ابو بکر ہوتا ہے، یعنی کاف جو ہے وہ ساکن ہے۔ تو یہ اتنے نام میں بھی تربیت فرمانا یہ امیر علیہ سنت کے خاص ہے۔ الحمدللہ مدنی مذاکرے میں آنے سے اور بھی بہت ساری برکات حاصل ہوتی ہیں۔ مدنی مذاکرہ ایک سمندر ہے، اور شروع سے لے کے آخر تک جو بیٹھتا ہے اس کو اپنے دل کی مرادیں بھی ملتی ہیں، اور جو کچھ مسائل جیسے کہ وضو کے، جیسے غسل کے، جیسے کچھ مطلب کہ باہر وہ نہیں پتہ چلتا، ظاہر ہے باہر کی زندگی اور ہے، اور جب فیضانہ مدینہ میں آتے ہیں تو ماحول کچھ اور ہے۔ مدنی مذاکرے میں سیکھنے کو ملا کہ بارش میں دعا قبول ہوتی ہے۔ کسی سے سنی سنائی بات نہیں ہے، پریکٹیکل ہے، جو پریکٹیکل کیا ہے ہم نے، اور یہ ادھر دیکھا ہے کہ نہ صرف سکھایا جاتا ہے بلکہ پریکٹیکل کروایا جاتا ہے۔ ہر ایک چیز پریکٹیکل کر کے پھر آپ جب دیکھ کے تو عمل کرتے ہیں تو وہ زیادہ پختہ ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایسے سے سوالات ہوتے ہیں جو سوچتے ہی ہیں کہ یار کسی سے پوچھیں گے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مدنی مذاکرے میں آتے ہیں تو وہ سوال سننے کو مل جاتے ہیں۔ تو اس طرح کا امیر علیہ سنت کی طرف سے کہ وہ یہ نئی چیز دیکھ ملی کہ یار ہمیں اجتماع کی بھرپور طاقت بڑھانی ہے، اور اجتماع کی مہم چلانی ہے ہمیں۔ تو اس طرح پھر لوگوں کا بھی ذہن بنا، اور لوگوں نے ایک دوسرے کو دعوت دینے کی کوشش کی۔ یہاں پہ جو سب سے اچھی بات اور سب سے پرخیف بات ہے نا، وہ ہے غم مدینہ۔ جو غم مدینہ، جو عشق مدینہ یہاں فیضان مدینہ میں خصوصاً مدنی مذاکرے میں ملتا ہے نا، اس کی بات ہی نرالی۔ دعوت اسلامی زندہ باد۔ امیر سنت نے فرمایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے عرس میں خوب نیاز کی جائے، ایثار ثواب کیا جائے، اور صدیق اکبر کی ذات پاک پر خوب منقبتیں پڑھی جائیں، اور انشاءاللہ میں نے بھی نیت یہی کی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل صدیق اکبر کی ذات پاک پر منقبت انشاءاللہ پڑھوں گا۔